چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی، وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی، مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم. کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے، ری اسٹارٹ. ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے، سافٹ ویئر اڑا دو، اس کا دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال سال 2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے. بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے، جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے، ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں، بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں، تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں، تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے، پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کرو اسی کو، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، سمجھتے ہو، انجوائے کرو انہیں پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو، ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں، کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا، جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا، وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں، پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، دنیا میں ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے، قدرت نے رکھی ہے، وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی، کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی، تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے، تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن، یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن، لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے، میری ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا، ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے، یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں. یہ تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں،
بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے, کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو کمبخت کو, رونے دو پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ, رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے, جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے, گلا. مائیں کیا کہہ رہی, تو گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان, لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہے انسان, سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کے نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟ ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو ناسمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں. قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہوئے کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, کہ مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں, جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہجامہ کر کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. او بھائی یہ غلط بات ہے. یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں
جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے، فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے، یہ بلڈ ہے، یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. چکر آئیں گے، آدمی مر جائے گا، اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے، اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا، اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو، ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے؟ ہجامہ میں. آپ بتاؤ، لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے، اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ. ہر چیز ہجامہ، ابے بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے، صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں. وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہر طبقے سے ملتا ہوں، جتنے پھینکو پاکستان میں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے، پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں اب، کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے، مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے، اس کے مطب پہ آئے، کیا ہوا ہے بھائی، یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے، ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں، فریش ہو کے گیا. بالکل کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو بالکل صاف ستھرا، نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے، چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، موشن بھی ہوتے ہیں، اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا، اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے، وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا، مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا، اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں، تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی، اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15 20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا، وہ بخار کھینچتے تھے 15 20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 20 دن کھینچنے تو اس کو خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے، میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی، مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈینجرس نہیں ہے، کھینچنے دو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام کراؤ، اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے، پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں. ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے، پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال ہے. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا، ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے. ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک، یہ ڈاکٹر کیا ہے، یہ صحیح ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ
باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی, اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے, خرچہ بچ جائے گا اس کا, اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر
40واں بھی ہوتا ہے کوئی محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو. مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتہ چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو, ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے, اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے K2 کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا, اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے. بھائی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر. نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی,
لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے جس کے پاس آپ جاؤ تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے؟ بھائی دل چاہ رہا ہے تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت. ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک. بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے، دو اور دو چار کی طرح، تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے. لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا، وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے، سچی مچی کے بزرگ ہوں گے، وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو، جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا، غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے.
بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے. آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم پتہ نہیں کیوں پھدکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا اعصابی کمزوری ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, مسل کمزور ہو گئے ہیں, برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے. تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں, تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج, یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے, دنیا کی محبت ختم کر دے, صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے, تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے. فوجیوں میں دیکھو نا, رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو, ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا, تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی. نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں, اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, وہ اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے, بد اخلاقی حرام ہے, اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو, حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو, فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو, عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے, ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا, نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو, ایک کام نہیں ہے, صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ پورا زور, پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی, دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, اتنی سستی. یہ سستی ہے نا,
بھائی سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں، اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو. 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے، تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہمیں صحابہ میں کوئی سس نہیں ملتا، اور اتنی قربانیاں سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں، فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں، اور ادھر فتح کرتے کرتے شام، اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں، وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان، آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. تو یہ سس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو، ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو، جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو، تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان، ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے، سمجھ رہے ہو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا، اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا، جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح، ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا، وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے، آگے کھڑا ہوگا، پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر، کبھی ادھر، کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت پہ بوجھ ہے، یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا، بوڑھا امام، وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا، دیر اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے، بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے، امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو، آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو، سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں، دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے، تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا تو سست ہے.
کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے, جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو. تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی, ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث, کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی, پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی, پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا, اور شر میں آپ نے 2 چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا, نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی, کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں, بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھاتے ہیں, وہ بھی بہت ہلکا, لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا, قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, بعض بھاری جسم کے, بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین کی بات لکھتے ہیں, اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں 2 بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی, ایک زیادہ کھانا, دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج, کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا, پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا, کھائے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو بھائی, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ, میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ, مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ, وہ گوشت بتایا ہے, مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ, تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح پھلا دیتی ہے, ایسی ڈائٹ.
یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر، اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے، آج نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2، اسلام میں تہوار ہے بقرہ عید، خوشی کا دن ہے نا، اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں، تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو، صحیح ہے نا. اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں، گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا لوگوں کی دعوتوں میں، وہاں گوشت، تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، تو یہ تو عجیب سا لگتا تھا، ہمیں سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا، گوشت خور نہ ہوتا. اور میں پھر پتہ ہے یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے وہ بنایا جاتا ہے یہاں تک، اور میں کم ہوتا، یعنی اس میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا، میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں، اس میں بھی کیا ہے؟ بولو، گوشت. تیسری خوشی شادی، یہ بھی خوشی کا دن ہے. اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے، حلوے مانڈے نہیں ہے. اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر. فیملی پلاننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، آبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ. کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اولاد ٹینشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا، وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. آپ بولو گے کم بخت، زخم پہ نمک تو نہ چھڑک. ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے؟ گفٹ کا. تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا؟ گفٹ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ، رسگلوں کا، گلاب جامن کا، حلوے مانڈوں کا، کسٹرڈ کا، اور گاجر کے حلوے کا، اور کدو کے حلوے کا، اور کتنے حلوے رہ گئے ہیں؟ سوہن حلوہ. سوہن حلوے پہ اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں. بس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی سے ایک بندہ آیا، سوہن حلوہ. میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں، ادھر کے پی کے سے میں آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں. تو اس نے دکھایا بڑا زبردست. میں نے نکال کے پیسے دیے، دوسرا ڈبہ پکڑا کے بھاگ گیا. اس کو کھولا تو کچھ عجیب سی چیز تھی اس کے اندر. اب میں نکلوں، بس بھری ہوئی ہے، میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈبے کے پیچھے، وہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر میری سیڑھی بھی گئی. تو ہم نے بس انا للہ پڑھا. ایسے اسپیڈ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ. میں نے کہا یہ لو پیسے. اس نے کہا ڈبہ دوسرا پکڑا دیا. میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا، یہ اوریجنل ہوگا. ہم نے رکھا، جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی. تو ایسا یہ تو کلاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ کمال ہے.
مجھے کہیں ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. ویل ڈن, زبردست. تو یہ یہاں نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ منگوایا, ابے چھوڑو اب یہ قصے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو ہمارے نبی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا؟ مٹھائی کے ڈبے یا گوشت؟ گوشت کھاؤ. اپنے بچوں کو چاکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناؤ, یہ سست بنیں گے. گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. سمجھتے ہو؟ گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں, وہ بھی کھائیں, لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ. آپ کھجورے کھا لو, انجیر کھا لو, کشمش کھا لو اپنے خرچے پہ. ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ. تھوڑے دنوں خود کیا بن جاؤ آپ؟ اس سے آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں, شو مارنا قطعاً نیت نہیں ہوتی. موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں, 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا ہو, بہت زیادہ 2-4 دفعہ پی لیا ہوگا. یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چاہے وہ کوئی اور شربت ہو, چینی والا کوئی بھی شربت, 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچپن سے نہ افطاری میں, نہ سحری میں, نہ کہیں دعوت پہ میں پیتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو. کیوں؟ کیا مجھے اتنی عقل تھی؟ میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے؟ مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں, بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی. شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے؟ ٹن. کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹن. اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج کیا ایسا کھایا ہے ہم نے؟ بچوں میں اتنی کھوپڑی ہوتی نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ 3-4 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے. آپ افطاری میں 2-3 گلاس شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی, ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ 2 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے, کیونکہ بیٹھ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا, سوا اس کا حل یہی کہ بس سو جائے. تو اب کیا سوتے ہی رہے سارا دن؟ تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے, لہذا یہ کام کرنے کا نہیں ہے. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, کسی حکیم نے نہیں بتایا, نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو. کیوں؟ میں نے اس لیے مشورہ نہیں دیا, میں نے کہا ضروری تو نہیں جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں. ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح. اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا ہوا تھا, ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے. ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے حکیموں سے, بڑا طاقتور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی وہ حلوہ بنانے کی. وہ ڈفرینٹ اسٹائل کا حلوہ تھا. وہ میں نے کیا, یہ بھی کئی سال پرانی بات ہے. میں نے کیا کیا, میں نے کہا ناشتے میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا. میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا, مزہ بہت آیا. لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی. تو مزہ ہی نہیں آ رہا. دماغ کیا ہو رہا ہے؟ بولو, سست. ایک دفعہ کھایا ہوگا, اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ کر دیا. میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا, 5 منٹ کا, اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی, کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی. بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے جھوم رہے. تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی. کیوں اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو؟
تبھی آپ دیکھ رہے ہو نا بیان میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں, بات کرتے کرتے لوگ سو جاتے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوں گے آڑے ترچے ٹیڑھے میڑے گر رہے ہوں گے, کوئی یوں گر رہا ہے کوئی یوں گر رہا ہے, عجیب سے. یہ سب کس کا اثر ہے؟ خوراکوں کا. شربت اپنی زندگی سے نکال دو. بہت زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے, اوریجنل جو گائے وہ گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ پی لی, اس میں میٹھا اتنا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شہد کھا لیا کرو, مدذل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, یہ مت بنو. تو ہماری شریعت میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی خوراک کم ہونی چاہیے اور آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے, تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. آپ میں جسم بھاری نہ ہو, آپ چست رہیں, آپ میں سستی نہ ہو, تاکہ آپ شریعت کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائیں. آپ کا دماغ فریش ہوگا. گھر میں بیگم سے بات اچھے طریقے سے کریں, بچوں سے بات اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کھا کھا کے پھوڑ پھوڑ کے گھی کا ڈبہ بن گئے تو آپ ٹینشن کی ایک مشین بن چکے ہیں. جہاں جائیں گے ہر شخص کو ڈر ہوگا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا.